آلموسٹ آج سے 27-28 سال پہلے کی بات ہے. مجھے آج بائی چانس یاد آ گیا 1997 میں جب میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں سیکنڈ ایئر میں پڑھتا تھا. تو ہم لوگ چونکہ اس وقت گرین پگڑی باندھا کرتے تھے، دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے جڑے ہوئے تھے، تو شب برات آئی تو میں نے شب برات کے فضائل کے اوپر ایک بیان دیا تھا. ہمارا اجتماع ہوتا تھا مغرب سے عشاء کے درمیان، یونیورسٹی کے ہاسٹل کی جو پریئر ہال ہے، مسجد تو نہیں، وہ پریئر ہال ہی اسے کہا جاتا تھا. تو ایک وہ وقت تھا، ایک آج کا وقت ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے. وہ الیاس قادری صاحب نے ایک پورا کتابچہ لکھا ہوا تھا شعبان سے متعلق. کچھ باتیں اس میں ٹھیک بھی تھی، لیکن جو شب برات کے حوالے سے جو ایگزیجریشن، صوفیاء کی عبادات اور پتہ نہیں کون کون سے نوافل اتنے لمبے چوڑے، تو وہ سارے ہم پڑھ پڑھ کے بیان کیا کرتے تھے. بہرحال الیاس قادری صاحب اس حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں بریلوی مکتب کے لیے نعمت ہے. انہوں نے اس مکتب فکر کو صرف رسومات سے ہٹا کر پریکٹیکل دین کی طرف لانے میں اپنی ایفرٹ پٹ کی ہے. ورنہ بریلوی مکتب میں نماز پڑھنا، داڑھی رکھنا، پگڑی باندھنا، یہ صرف علماء کا کام ہوتا تھا. عوام الناس تو صرف میلاد کے جلوسوں میں شامل ہوتی تھی. جس طرح کی بے عملی آپ کو اہل تشیع مکتب میں نظر آتی ہے، چند رسومات کا نام انہوں نے دین رکھ لیا. تو بریلوی فرقے کا بھی یہی حال تھا. الیاس قادری صاحب نے ان سے جو ہمارے عقائد میں اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن بہت بڑی ایفرٹ پٹ کی ہے. اور ایک اور چیز جو بڑی حیران کن ہے آپ لوگوں کے لیے، کہ اس وقت بھی جب ہم شب برات کے حوالے سے بیانات دیا کرتے تھے یا لیکچرز دیتے تھے دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے، تو اس میں جو شب برات کے موقع کے اوپر یہ پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں اور مختلف قسم کی آتش بازی کے ایونٹ پرفارم ہوتے ہیں، انہیں کنڈیم کرتے تھے. اب تو یہ آلموسٹ ختم ہی ہو چکے ہیں. ہندوؤں کے ساتھ رہ رہ کر ہولی اور دیوالی کی رسومات کے زیر اثر مسلمانوں نے بھی اس رات کے اندر آتش بازی کا سلسلہ شروع کر دیا تھا. آج کل کی ینگ جنریشن کو اس کا آئیڈیا نہیں ہے کہ کتنی زیادہ آتش بازی ہوا کرتی تھی پچھلی صدی کے اینڈ میں. اس صدی کے سٹارٹ کے اندر یہ آہستہ آہستہ دعوت اسلامی کے زیر اثر، ظاہر ہے جب بریلوی مکتب کے بڑے لوگ جنہوں نے شب برات کی رسومات کو گود لیا ہوا تھا وہ خود ہی اعلان برات کر دیں تو پھر ایشو ایڈریس ہو جاتا ہے. ایک نیچرل چیز ہے. تو الیاس قادری صاحب کو یہ میں کریڈٹ دوں گا. اگر کسی ایک بندے کو کریڈٹ جاتا ہے نا بریلویوں میں، وہ الیاس قادری صاحب ہیں، کہ ان کی ایفرٹ کی وجہ سے اس زمانے میں بھی ہم لوگ جب درس و بیان کا سلسلہ کرتے تھے تو باقاعدہ آتش بازی کو کنڈیم کرتے تھے. اور پھر دعوت اسلامی چونکہ ایک تبلیغی جماعت بریلویوں کی، ان کے زیر اثر پھر یہ اتنی بات پھیلی کہ اب اس کی باقیات صرف اتنی ہے کہ مساجد کے اندر آپ کو لائٹنگ نظر آئے گی، سمپل سی، بس یہ شب برات رہ گئی ہے. یا لوگ رات کا قیام کر لیتے ہیں، صبح کے وقت سحری کا بندوبست ہوتا ہے. باقی وہ جو خرافات تھی نا اسپیسیفکلی یہ آتش بازی والی، وہ مکمل طور پہ ختم ہو چکی ہے الحمدللہ. اس کے پیچھے ہماری اکانومی بھی ہے، اب لوگوں کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں کہ ان کاموں میں صرف کریں، یہ بھی ایک ریزن ہے. اور ایک تیسری ریزن بھی ہے کہ اس قسم کے جو آتش بازی کے سامان رکھنے والی دکانیں تھیں ان میں کئی دفعہ آگ لگی، اس کی وجہ سے کافی گھر ڈیمیج ہوئے. ظاہر ہے وہ بارود ہی رکھا ہوا تھا، ارد گرد کی بلڈنگز بھی گری، تو اس کی وجہ سے گورنمنٹ نے بھی تھوڑی سختی کرنا شروع کی. آہستہ آہستہ یہ معاملہ اب شادی بیاہ کے موقع کے اوپر جو آپ کو یہ چند ایک آتش بازی کے نمونے نظر آتے ہیں یا نیو ایئر کے سٹارٹ کے اوپر، بس یہی رہ گئے. ورنہ سب سے زیادہ اگر آتش بازی ہوتی تھی نا، میں 90s کی بات کر رہا ہوں جب ہم لوگ ینگ ایج میں تھے، خیر ابھی بھی ہم جوان ہیں الحمدللہ، تو اس وقت اتنی زیادہ یہ ہوتی تھی. اور خود ہم بھی اس میں شامل تھے. انار چھوڑنا، اس طرح وہ ایک ڈزی بنائی ہوئی ہوتی تھی، اس میں وہ فاسفورس تھوڑا ڈال کے دھڑل کر کے مارتے تھے. اور یعنی مغرب کے بعد سے یہ طوفان بدتمیزی شروع ہو جاتا تھا. خیر پھر جب دعوت اسلامی کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو گئی، پھر آہستہ آہستہ ان چیزوں سے توبہ کی اور اسے کنڈیم کرنا شروع کیا. اب بہرحال یہ کافی حد تک ایشو ایڈریس ہو چکا ہے. اب صرف وہ رسومات جو دین کے نام کے اوپر اس میں جاری ہیں، ان کے بارے میں میرا موقف ذرا ڈھیلا ہے، میں اتنا سخت نہیں ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کافی کمزور روایتیں ہیں جو اس کو سپورٹیو ہیں. میں اس معاملے میں اتنی سختی نہیں لیتا جتنی باقی لوگ لیتے ہیں. بہرحال صوفیاء نے شب برات کے نام کے اوپر جو عجیب و غریب قسم کی عبادات اور لمبے چوڑے نوافل بتائے،
ان کی تو کوئی اصل نہیں ہے. جو تھوڑا بہت ملتا ہے وہ میں انشاءاللہ بتا دوں گا آپ کو. اہل سنت کے ہاں تو یہ شب برات منائی جاتی ہے چھٹکارے کی رات. برات عربی زبان میں کہتے ہیں چھٹکارے کی رات. 14 اور 15 شعبان کی درمیانی رات، اور 15 شعبان کا روزہ رکھا جاتا ہے. اہل تشیع کے ہاں بھی آپ کو اس رات دیگیں کھڑکتی ہوئی سنائی دیں گی. ویسے تو آپ اہل تشیع کی مساجد کے باہر سے گزریں تو تقریباً ہر ہفتے کوئی نہ کوئی دیگ کھڑک رہی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی. کبھی کسی امام کی ولادت کا دن آ جاتا ہے، کبھی کسی امام کی شہادت کا دن آ جاتا ہے. وہ بس شیطان کے ہتھے چڑھ چکے ہیں، انہوں نے اس قسم کی رسومات کو دین کا نام دے دیا ہے. نہ کوئی نماز کے ساتھ لینا دینا، نہ کوئی روزوں کے ساتھ لینا دینا. بس محرم کے موقع کے اوپر چند ایک ایکٹیویٹیز، ان میں سے بھی اکثر بدعت ہی ہیں جو دین میں داخل کر دی ہیں دین کے نام کے اوپر. اور باقی پورا سال یہ جو مختلف ان کی تاریخیں چلتی رہتی ہیں. تو عین اس رات میں بھی وہ ایک ایکٹیویٹی پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، اسے وہ شعبانیہ کا نام دیتے ہیں. عام لوگوں کو تو ظاہر نہیں پتا، اہل سنت کو بھی نہیں پتا کہ وہ شب برات نہیں منا رہے ہوتے. اس رات امام محمد مہدی ابن حسن العسکری، جو ہمارے نزدیک امام مہدی قرب قیامت میں آئیں گے، ان کے نزدیک پیدا ہو کر وہ غیابت میں جا چکے ہیں، ان کی ولادت کی رات ہے وہ 14 اور 15 کی درمیانی رات شعبان المعظم کی. تو وہ ان کی ولادت کی رات کے طور پر وہ لائٹنگ اور وہ دیگیں اور وہ باقی سارے معاملات کر رہے ہوتے ہیں. اہل تشیع بھی اس رات کو ایکٹیویٹی کے طور پہ نہیں مانتے. اہل تشیع کا بھی جو شب برات یا لیلۃ القدر کے حوالے سے موقف ہے وہ وہی ہے جو اہل علم اہل سنت کا ہے، کہ وہ رمضان المبارک میں وہ رات آتی ہے. میں انشاءاللہ اس کے اوپر ڈسکشن بھی کر دوں گا، لیکن یہ میں نے تمہیداً آپ کو بتایا کہ یہ معاشرے کے اندر کیا چل رہا ہے. اگر آپ ان صوفیاء کے گروہ سے، جن میں اکثریت بریلویوں کی ہے، دیوبند بھی کسی حد تک اس کے قائل ہیں، سوائے ان چند دیوبندی علماء کے کہ جو اہل حدیث مکتب کے زیر اثر آ گئے، تو وہ ان چیزوں کا انکار کر رہے ہیں. اوورال دیوبندی مکتب بھی ظاہر ہے وہی صوفیزم کی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں. ان کے نزدیک یہ جو رات ہے شب برات، یہ شعبان المعظم کی 14 اور 15 کی درمیانی رات ہے، یعنی 15ویں رات. چونکہ اسلامی کیلنڈر میں رات پہلے آتی ہے دن بعد میں، تو ان کے نزدیک یہ رات وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو لوح محفوظ سے اتارا آسمان دنیا کے اوپر، اور پھر گریجولی 23 سال کے اندر قرآن حکیم آسمان دنیا سے نیچے نازل ہوا. اب ان سے پوچھیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے، تو ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے. اور وہ زبردستی اس کانسیپٹ میں وزن بھرنے کے لیے قرآن حکیم میں سورہ الدخان سورت نمبر 44 پارہ نمبر 25 اس کی ابتدائی جو آیات ہیں ان کا سہارا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں قرآن میں اس رات کا ذکر موجود ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم حروف مقطعات ہیں. والکتاب المبین، قسم ہے روشن کتاب کی. اس سے مراد قرآن حکیم بھی ہو سکتا ہے اور لوح محفوظ بھی. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ایک بابرکت رات میں. انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، یعنی آخرت کا ڈر سنانے والے ہیں. اس کتاب کے ذریعے ہم نے آخرت کی جواب دہی کی آگاہی کروائی انسانیت کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے. فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس مبارک رات میں ہر اہم کام بانٹ دیا جاتا ہے، یعنی فرشتوں میں کام سونپ دیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. پورے سال کا ایک شیڈیول دے دیا جاتا ہے. امر من عندنا، اور یہ سارے کام ہماری طرف سے ان کے سپرد کیے جاتے ہیں. انا کنا مرسلین، اور بے شک ہم ہی فرشتے بھیجتے ہیں. رحمتم من ربک، یہ رحمت ہے تیرے رب کی. انہو هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا ہے، علم والا ہے. تو یہ جو 6 آیات ہیں وہ کہتے ہیں ان 6 آیات کے اندر جو بابرکت رات رپورٹ ہوئی ہے وہ شب برات یعنی شعبان کی 15ویں رات ہے. اور کہتے ہیں دیکھیں اس میں واضح ہے کہ اس رات میں ہر اہم کام فرشتوں کے سپرد اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے. جو آپ نے سنا ہے کہ جی وہ پورے سال میں جن لوگوں نے مرنا ہوتا ہے ان کے نام بتا دیے جاتے ہیں، اسی طریقے سے کس کو کتنا رزق ملنا ہے وہ بتا دیا جاتا ہے. ہر طرح کے امپورٹنٹ کام سپرد کر دیے جاتے ہیں. حالانکہ قرآن اگر یہ کہہ رہا ہے نا کہ ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا،
تو پھر سب سے پہلے تو قرآن سے ہی پوچھنا چاہیے کہ وہ بابرکت رات کس مہینے میں آتی ہے، وہ کون سی رات ہے، اور اگر قرآن میں نہ ملے تو پھر صحیح الاسناد احادیث میں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ صحیح الاسناد احادیث تک جانے کی نوبت ہی نہیں آتی، قرآن حکیم نے خود بتا دیا ہے کہ قرآن کب نازل ہوا۔ وہ سورۃ البقرہ میں مشہور آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے وہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ ہدی للناس، پوری انسانیت کے لیے یہ ہدایت ہے۔ کہتے ہیں صرف نیک لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، نہیں، قرآن کہہ رہا ہے پوری انسانیت کے لیے۔ اور وہ جو سورۃ البقرہ کے سٹارٹ میں ہے ہدی للمتقین، اس سے بھی مراد ہے پوری انسانیت، اور پوری انسانیت میں وہ لوگ جو ڈر جائیں اس تصور سے کہ جس رب نے ہمیں ہماری مرضی کے بغیر پیدا کیا وہ قیامت والے دن ہمیں پوچھے گا۔ متقی سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی صرف پرہیزگار لوگ مراد ہے، ڈر جانے والے لوگ۔ ہدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہے یہ ہدایت۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہے، اور یہ الفرقان ہے، یعنی حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب۔ اور یہ الفرقان کی صفت صحیح بخاری میں ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی رپورٹ ہوئی۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے محمد فرق بین الناس، محمد لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے۔ قرآن بھی الفرقان ہے، نبی الاسلام بھی الفرقان ہے۔ بہرحال اس آیت سے آپ کو یہ پتا چل گیا کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، لہٰذا اب اس کو سورہ الدخان کی ابتدائی 6 آیات کے ساتھ جوڑ لیں، جس میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے اسے بابرکت رات میں نازل کیا اور ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ تو وہ بابرکت رات رمضان المبارک کے اندر ہے، یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، کسی صحابی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا قرآن کے اندر۔ لہٰذا اب وہ کہانی تو ختم ہوگی کہ قرآن حکیم جو ہے وہ شعبان کے اندر نازل ہوا ہے۔ اب چونکہ انہیں پتا تھا کہ قرآن اس کے خلاف ہے، انہوں نے نئی کہانی ایک گھڑی، جو میں آپ کو سٹارٹ میں بتا چکا کہ نہیں جی قرآن 2 دفعہ نازل ہوا ہے، ایک دفعہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ، وہ ہوا تھا شب برات شعبان کی 15ویں رات، اور دوسری دفعہ جو نازل ہوا آسمان دنیا سے زمین پر وہ کہتے ہیں وہ رمضان میں ہوا۔ ہم کہتے ہیں لکھا کدھر ہوا ہے؟ کہتے ہیں بزرگوں نے بتایا۔ یہ تو اتنا بڑا ٹروتھ تھا، یہ قرآن میں آنا چاہیے تھا کہ شعبان کا مہینہ ہے وہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، اور رمضان کا مہینہ ہے وہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا آسمان دنیا سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر۔ لیکن قرآن و سنت بالکل خالی ہے اس سے۔ پھر اسپیسیفکلی یہ جو رات ہے اس کی شان میں اللہ تعالیٰ نے پوری سورت نازل کر دی ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، ایک رات کے بارے میں پوری سورت قرآن میں نازل ہوئی ہے، اور وہ ہے سورۃ القدر۔ قدر عربی زبان میں کہتے ہی تقدیر کو ہے، ڈیسٹنی کی رات جس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ایک تو سب سے بڑا فیصلہ ہوا یعنی قرآن نازل ہوا، اللہ تعالی کے اس کائنات کے لیے جو بڑے بڑے فیصلے ہیں ان میں سے اگر کوئی ٹاپ آف لسٹ فیصلہ ہو سکتا ہے وہ قرآن کا نزول ہے۔ انسانیت کے ساتھ آخری دفعہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کلام فرمایا، تو اس سورت کا نام ہی سورۃ القدر ہے، یعنی تقدیر والی سورت جس میں ڈیسٹنی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ عزت والی رات یہ بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ سورت نمبر ہے 97۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ایک عزت والی رات میں، ایسی رات جس میں اللہ کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ وہی بات جو سورہ الدخان میں آ چکی، فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ قرآن اس رات میں نازل ہوا ہے جس میں ہر اہم کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ بھی آ گیا کہ یہ ڈیسٹنی تقدیر کی رات ہے جس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ کے علم میں تو پہلے سے ہے، فرشتوں کے سپرد ہوتے ہیں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کی کیا شان ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ تو وہ رات ہے لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی اس رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں
آلموسٹ 90 سال کے قریب بنتا ہے یہ عرصہ، اس سے افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح قدس یعنی جبرائیل علیہ السلام بھی اس رات میں نازل ہوتے ہیں اپنے رب کی اجازت سے، ہر طرح کا کام لے کر جو اللہ تعالیٰ ان کے سپرد کرتا ہے۔ سلام، یہ رات سلامتی کی ہے، ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ سلامتی رہتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، یعنی ختم سحری جہاں ہو جاتی ہے اور فجر کا وقت سٹارٹ ہوتا ہے، اس وقت تک یہ پوری کی پوری رات اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی ایک اہم ترین رات ہے۔ اور رات کی ڈیفینیشن اسلام میں ہے غروب آفتاب سے لے کر فجر کا وقت داخل ہونے تک، یہ پوری رات۔ تو یہ پوری کی پوری رات اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کی رات ہے، جس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں ہر اہم کام لے کر۔ یہ جو فضیلت ہے لیلۃ القدر کی، یہ اس رات کے بارے میں ہے جو رمضان مبارک میں ہے۔ قرآن میں تو بس اتنا ہی آیا کہ یہ رمضان میں ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، لیکن پھر نبی علیہ السلام نے اسے بریف کیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان مبارک کے پہلے 10 دن اعتکاف کیا اور پھر اپنے حجرے مبارک سے سر اقدس کو باہر نکالا اور فرمایا کہ میں نے ان 10 دنوں میں لیلۃ القدر کو نہیں پایا۔ پھر اگلے 10 دن اعتکاف کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ شریف سے باہر نکلے اور فرمایا کہ میں نے ان 10 دنوں میں بھی لیلۃ القدر کو نہیں پایا۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ رمضان مبارک کے آخری عشرے یعنی آخری جو 10 دن ہیں ان کی طاق راتوں میں سے کوئی رات ہے، 21ویں بھی ہو سکتی ہے، 23ویں بھی، 25ویں بھی، 27ویں بھی اور 29ویں بھی، یعنی یہ آخری جو 5 طاق راتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک رات ہے، نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتایا گیا۔ تو تم اسے رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تلاش کرنا مطلب یہ نہیں کہ کچھ آپ کو نظر آنا ہے، یہ پبلک میں مشہور کیا ہوا ہے جی سمندر کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے، اور خدا دا نہ جائے گورے نے کدھر سن لیا نا، پہلے تھوڑی مٹی پلید ہوئی ہوئی ہے۔ اچھا، انہی باتوں کی وجہ سے آج کل کے جو ماڈرن مسلمان ہیں یا ایون نان مسلم جو ہے وہ ہماری ویڈیوز کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یار کوئی لاجیکل بندہ آیا ہے جس نے کوئی سینس کے ساتھ بات کی ہے، لیکن ہمارے مسلمانوں میں گھسے ہوئے لوگ اس کو غلط رنگ دیتے ہیں کہ جی انجینئر صاحب ان کے اعلی کار ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے۔ تو یہ لاجیکل گفتگو ہو رہی ہے، اس سے زیادہ سخت الفاظ میں اہل حدیث مکتب کے لوگ کرتے تھے، لیکن ان کے فرقے سے ان کو نقصان نہیں ہوا، نقصان تو ہوا ہے ہماری دعوت حق سے جو نبی علیہ السلام کی مبارک دعوت حق ہے، اس لیے انہیں تکلیف ہو رہی ہے۔ ہمارا تو ایک نعرہ ان کو لے ڈوبا ہے، کون سا؟ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ تو اس کی وجہ سے پھر وہ سارا غصہ میرے اوپر نکالتے ہیں۔ تو شکر کریں کہ گوروں کو اردو نہیں آتی اور آپ کو انگریزی نہیں آتی۔ انہوں نے سمندر کے کنارے کھڑے ہو جانا ہے اور انہوں نے آپ کو 5 راتوں کا ڈیٹا نہیں دینا، رمضان کی 30 راتوں کا ڈیٹا دینا ہے کہ جی یہ جناب ہم نے یہ سیمپل لے رہے ہیں تو بتائیں اس میں کون سا شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جی درخت سارے سجدے میں گر پڑتے ہیں، انہوں نے کہنا جی لے جی ہم نے CCTV کیمرے لگائے ہوئے ہیں۔ انسان کو تو نیند بھی آ جاتی ہے، اونگ بھی آ جاتی ہے، کتا بھی رات کو سو سکتا ہے، CCTV کیمرہ تو نہیں سوتا، تو کہیں گے دسو کیوں ہے؟ تو یہ کہانیاں سنانی بند کریں۔ ایون نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی جب شب قدر آئی ہے نا، صحابہ کو نہیں پتا چلا، آپ کو خواب دکھائی گئی تھی، اور ظاہر ہے نبی کا خواب وہی الہی ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ رات ایسی رات ہوگی کہ جس صبح میں فجر کی نماز پڑھوں گا تو میرے ماتھے پر کیچڑ کا نشان ہوگا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں وہ 21ویں رات جب فجر کے وقت نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی تو اس رات کافی بارش ہوئی تھی، مسجد نبوی کا چھت ٹپک رہا تھا، اور چونکہ آپ نیکڈ زمین کے اوپر ہی نماز پڑھا کرتے تھے، تو جب آپ نماز کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے تو ہم نے کیچڑ کا نشان آپ کے ماتھے پہ دیکھا، تو ہم نے کہا اچھا یہ رات ہے۔ یار اگر صحابہ کا یہ سٹیٹس ہے کہ انہیں صبح پتہ چلتا ہے، تو یہ جو کہانیاں کرواتے ہیں کہ جی وہ رات کو ہمیں پتہ چل جائے گا یہ نشانی ظاہر ہوگی، کوئی نشانی نہیں ظاہر ہوگی بھائی، اور یہ فکس بھی نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں 21ویں رات آئی، یہ 23ویں بھی ہو سکتی ہے۔ اہل تشیع زیادہ زور دیتے ہیں 23ویں کے اوپر، لیکن وہ بھی مانتے ہیں کہ 21ویں بھی ہو سکتی ہے۔ کچھ صحابہ کرام صحیح مسلم میں آتا ہے وہ 27ویں کو مانتے تھے،
تو یہ ویری کرتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی شب قدر کی ایک سیلیبریشن رکھی ہوئی ہے. کسی سال وہ 21ویں کو سیلیبریٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ, کسی سال 23ویں کو, کسی سال 25ویں کو, کسی سال 27ویں کو. مقصد یہ ہے کہ وہ 10 دن آپ اللہ کو دیں, وہ تاک راتیں دیں. جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا, نبی علیہ السلام خود بھی رات کو جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے کہ وہ رات کو عبادت کریں. ان راتوں کو زندہ کرنا مقصد ہے, اور وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ شب قدر کا قیام کیا, اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. ہاں, تو وہ فضیلت بیسیکلی حاصل کرنی ہے آپ نے قیام کر کے. شب قدر اگر آپ کو مل گئی, یعنی وہ اللہ کے علم میں کون سی ہے, تو یقیناً اگر آپ آخری تاک راتوں میں قیام کرتے ہیں آپ کو مل گئی, کوئی نشانی نہیں ظاہر ہونی. اور یہاں تو چاند کا بھی جھگڑا رہتا ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ آخری 10 کے 10 دن ہی کریں, بلکہ پورا رمضان اہتمام کریں کہ رات کا قیام کریں. اور وہ بھی بخاری مسلم میں اسی حدیث میں ہی آتا ہے کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کا قیام کیا اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف, اور جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف. یہ تینوں باتیں شب قدر, قیام اللیل اور رمضان کے بارے میں ایک ہی حدیث میں. اور پھر یہ جو فضیلت پوری رات کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس لیلۃ القدر میں, یہ روزانہ بھی کسی نہ کسی درجے میں فضیلت موجود ہے. وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ آخری تہائی رات جب رہ جاتی ہے نا, یعنی رات سٹارٹ ہوتی ہے غروب آفتاب سے لے کر فجر کا وقت شروع ہونے تک, یہ اگر 6 گھنٹے بنتے ہیں نا تو اس کو آپ 3 پہ ڈیوائیڈ کریں تو آخری 2 گھنٹے ہیں نا, ایک تہائی رات آخری جو رہ جاتی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر روزانہ نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے, اور کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں, ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا میں اسے عطا کروں. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مسلسل ندا آتی ہے یہاں تک کہ فجر کا وقت داخل ہو جائے. یہ روزانہ کے لیے. اچھا, اس میں بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جی وہ رات کی ٹائمنگ تو پوری دنیا میں مختلف ہے, اس طریقے سے شب قدر بھی. بھائی آپ اپنے علاقے کو فالو کریں گے, یہ ساری چیزیں سمبولک ہیں, یہ فزیکل چیزیں نہیں ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. لہٰذا یہ کہنا کہ جی آخری تہائی رات پاکستان میں تو اس وقت ہوتی ہے تو 2 گھنٹے کا فرق تو سعودیہ کے ساتھ ہے, کیونکہ ہم GMT+5 میں ہیں اور وہ GMT+3 کے اندر ہیں. اور پھر طاق اور جفت کا بھی فرق آ جاتا ہے اگر آپ لیلۃ القدر کی بات کریں. ان چکروں میں آپ نے نہیں پڑھنا, ان کا کوئی لینا دینا نہیں اس کے ساتھ, کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن پلان کا حصہ ہے. اس کا فزیکل ورلڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم نے رسپانس کرنا ہے. باقی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے, اس کی کوئی تمثیل بیان کر سکتا ہے؟ مجھے بتائیں. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. اس کی مثال تو کوئی نہیں بیان کر سکتا. اس کے جو اصل معنی ہے وہ اللہ کے علم میں. ہمارے لیے یہ ہے کہ وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. That's all. انسان جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں ایک جنین کی شکل میں, ایک ایمبریو کی شکل میں ہوتا ہے, اور پھر وہ کن سٹیجز سے گزرنے کے بعد دنیا میں آتا ہے اور پھر دنیا میں اپنی زندگی گزار کے چلا جاتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں ہیومن لائف سائیکل. اور اسی میں ایمبریونک سٹیج اور اس کے بعد جتنی سٹیجز آئی ہیں ان کا ذکر ہوا ہے. اور قرآن حکیم میں 2 ہی مواقع ایسے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے جو ہیومن لائف سائیکل ہے مکمل اس کو بیان فرمایا ہے. ایک سورۃ الحج کی آیت نمبر 5 میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ, اور دوسرا مقام یہ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 12 سے 16 تک 5 آیات میں. وہ ایک آیت اور وہ آیت نمبر 5 اور یہ 5 آیات ہیں سورۃ المؤمنون کی. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ایک جوہر سے, ایک ایسے سبسٹانس سے جو مٹی سے تھا. یعنی جو مرد کی منی جو کہ عورت کی اووری کو فرٹائل کرتی ہے, جس کی وجہ سے آگے سارا معاملہ چلتا ہے, ان تمام چیزوں کا اوریجن جو ہے وہ مٹی ہے, کیونکہ اسی مٹی سے انسان کی غذا آتی ہے, اسی غذا سے انسان پروان چڑھتا ہے, اسی غذا کے ذریعے یہ سارے کے سارے معاملات چلتے ہیں. اس لیے جب بھی قرآن حکیم یہ بات کرتا ہے کہ مٹی سے انسان کو پیدا کیا, تو اس سے مراد یہ ہے کہ مٹی ہی بیسیکلی وہ سورس ہے جس سے وہ ساری چیزیں آتی ہیں. کہیں قرآن حکیم میں آیا کہ نطفے سے پیدا کیا, اب نطفہ جو ہے اس کا بھی اوریجن بیسیکلی مٹی ہے.
ایون دنیا میں کوئی بھی چیز جو انسان اپنے استعمال میں لے کے آتا ہے اس کا اوریجن مٹی ہے. آپ دودھ پیتے ہیں تو اس کا اوریجن بھی مٹی ہے. وہ مٹی جس میں سے وہ گھاس پھوس پیدا ہوا, اس کو گائے یا بھینس نے کھایا اور اس نے پھر دودھ دیا. تو ہر چیز کو اگر آپ ڈیپ ڈگ کرنا شروع کریں گے تو اس کا اوریجن مٹی ہے. اب یہ بات شیطان کو سمجھ نہیں آئی. اس نے کہا کہ آگ جو ہے مٹی سے افضل ہے, حالانکہ مٹی میں اللہ نے وہ خوبیاں رکھی ہیں جو سونے میں بھی نہیں ہیں. یعنی آپ ایک بیج کو اگر سونے میں کیا دنیا کی اس سے بھی زیادہ اگر کوئی قیمتی دھات ہے پلاٹینیم اس میں بھی ڈال دیں, اس میں سے کبھی بھی درخت نہیں نکلے گا. لیکن مٹی میں اگر آپ ایک بے قدر بیج بوتے ہیں 6 ارب گنا بڑا درخت بنتا ہے اور کتنے لوگوں کی غذا کا سبب بنتا ہے. یہ پورے کا پورا نظام جو ہے زمین پہ جو فوڈ سائیکل ہے وہ سب کا سب مٹی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی خوبی دی ہے. اس کے برعکس آگ میں جو بھی چیز ڈالی جائے وہ جل کر فنا ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو بے شک ہم نے مٹی کے جوہر سے پیدا فرمایا. ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین, اس کے بعد ہم نے اس کو پانی کی ایک بوند نطفے کی شکل میں ایک بڑے مضبوط مقام پر رکھ دیا. وہ مضبوط مقام رحم مادر ہے, یعنی مدر کی یوٹرس جس میں اللہ تعالیٰ اس جنین کی پرورش فرماتا ہے. ثم خلقنا النطفۃ علقہ, اس کے بعد اس نطفے کو ہم نے علقہ بنا دیا. یہ علقہ کا جو ورڈ ہے عربی میں یہ 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور بیک وقت تینوں معنی درست ہیں اس ایمبریو کی جو شکل و صورت ہے اس کے کانٹیکسٹ میں. علقہ کا ایک معنی ہے خون کی پھٹک, کلوٹ آف دا بلڈ, یعنی انیشل سٹیج کے اوپر جو ایمبریو ہے وہ دیکھنے میں ایک بلڈ کلوٹ کی طرح ہوتا ہے. دوسرا علقہ کا مطلب ہے سسپینڈڈ چیز, لٹکی ہوئی چیز. تو شروع میں یہ جو جنین ہے یہ رحم مادر میں جو ہے اس کی یوٹرس کی دیوار کے ساتھ سسپینڈڈ فارم میں ہوتا ہے, جیسا کہ جونک جو ہے وہ چمٹ کے تو خوراک حاصل کرتی ہے خون میں سے, اس طریقے سے یہ ماں کی جو رحم ہے یوٹرس اس میں چپکا ہوا ہوتا ہے. اور تیسرا معنی ہے اس کا لیچ, جسے ہم اردو میں جونک کہتے ہیں, انگلش میں لیچ, عربی میں لیچ کو جونک کو علقہ کہتے ہیں. اور اس ایمبریو کی جو شکل ہے اس وقت وہ بالکل جونک کی مانند ہوتی ہے. اب یہ جو چیزیں ہیں یہ 20ویں صدی سے پہلے کسی کو نہیں پتا تھی, اور اسی وجہ سے پروفیسر کیتھ مور جو ہیں, جو ایمبریولوجی کی فیلڈ میں ایک اتھارٹی مانے جاتے ہیں, ٹورنٹو یونیورسٹی آف کینیڈا, اس کے اندر وہ اسی ڈپارٹمنٹ کے ایک مین پروفیسر ہیں, ابھی زندہ ہیں. انہوں نے ایمبریولوجی کی فیلڈ کے اوپر کئی بکس بھی لکھی ہیں. ان کا میں نے تعارف اسی مسئلہ نمبر 150 قرآن اینڈ ماڈرن سائنس اباؤٹ ایمبریولوجی, قرآن اور جدید سائنس جنینیات کے بارے میں کیا کہتی ہے, تو اس میں نے ان کا تعارف بھی کروایا تھا. تو وہ انہی چیزوں کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کیا. اب الحمدللہ یہ جو ماڈرن سائنس کی ترقی ہے یہ ایک بہت بڑا سورس بن رہی ہے لوگوں کے ریلیجن کی طرف آنے کا. اب یہ کریڈٹ ضرور دیں گے ماڈرن سائنس کو کہ اس نے لوگوں کو یہ سوچنے پہ مجبور کیا ہے کہ پرپز آف لائف کیا ہے, اس زندگی کا مقصد کیا ہے. آج سے پہلے کا انسان سوچتا ضرور تھا لیکن اتنا سیریسلی نہیں سوچتا تھا, اسی لیے اس وقت پیغمبروں کی ضرورت تھی اور پے در پے پیغمبر آئے, آج ذکر بھی آئے گا. اب سلسلہ نبوت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کی کمپنسیشن اس طریقے سے فرمائی ہے کہ سائنٹیفک فیلڈ میں اتنی ترقی ہو گئی ہے کہ جو انسان کو مجبور کرتی ہے کہ پرپز آف لائف کیا ہے, ہمیں کس نے پیدا کیا اور اس فیس آف ارتھ پہ کس نے پٹ کیا, کس مقصد کے لیے. یہ جو زندگی کے مقصد کی تلاش ہے نا, یہ لوگوں کو بالآخر اس الٹیمیٹ حقیقت یعنی گاڈ تک لے آتی ہے. کوئی اسے گاڈ کہتا ہے, کوئی سپریم بینگ کہتا ہے, کوئی سپر نیچرل اتھارٹی کہتا ہے, کوئی اللہ کہتا ہے, کوئی خدا کہتا ہے, کوئی بھگوان کہتا ہے. بہرحال ایک ہی خدا کو سب مانتے ہیں اور اس حد تک تو سب کے سب پہنچ جاتے ہیں. اس کے بعد ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انہی صفات کے ساتھ مانا جائے جو اس نے خود تعلیم کی ہے. اگر انسان اپنی مرضی سے اپنے خدا کے بارے میں کوئی عقیدہ رکھے گا
تو ہو سکتا ہے کہ وہ جذبات کی رو میں تو بڑا اچھا عقیدہ ہو، جیسا کہ صوفیاء نے یہ وحدت الوجود کا جو عقیدہ رکھا کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ حلول کر جاتا ہے، سب صوفیاء کا نہیں، چند ایک کا. تو یہ بیسیکلی اللہ کی محبت میں انہوں نے غلو کیا، اور غلو ایگزیجریشن اتنی بری چیز ہے کہ یہ اللہ کی ذات میں بھی اگر غلو کیا جائے وہ بھی برا ہے. اب یہ اللہ کی ذات کے بارے میں ان کا غلو تھا. انہوں نے کہا ہم اگر رحمان کو عرش پہ مان لیں گے تو یہ اس کی توہین ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ تو زمان و مکان سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ تو کائنات میں سما ہی نہیں سکتا، تو یہ اللہ تعالیٰ کو محدود کرنا ہے، لہٰذا ہر چیز میں خدا ہے، ہر چیز میں خدا ہی کا روپ جو ہے وہ خدا ہی نے ہر چیز کا روپ دھارا ہوا ہے، جسے پینتھیزم یا ہماؤس کا عقیدہ کہتے ہیں. اسی کی بگڑی ہوئی شکل یہ وحدت الوجود کی شکل میں آئی. تو بیسیکلی اللہ کے بارے میں غلو کیا. اسی طریقے سے کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے کسی بھی شخصیت کی حاجت نہیں ہے، مجھے خود اللہ نے اتنی عقل دی ہے کہ میں اللہ کو پہچان سکتا ہوں. ٹھیک ہے، بیسک ڈیٹم لیول کے اوپر تو انسان کو اللہ کی شناخت ہوگی. اب اللہ تعالیٰ انسان سے چاہتا کیا ہے؟ اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ رول ماڈل کے طور پر پیغمبروں کو مبعوث کرتا ہے. اب کوئی شخص کہتا ہے نہیں، پیغمبر بھی مخلوق ہیں اور خالق اور مخلوق کے درمیان کسی واسطے کو ماننا یہ میرا دل نہیں مانتا، میرا تو ڈائریکٹ رشتہ اپنے رب کے ساتھ ہونا چاہیے، لہذا پیغمبروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اب اگر اس طریقے سے کوئی جذبات کے ساتھ اللہ کے ساتھ اس طرح کی ایفیلیشن ڈیولپ کر لیتا ہے تو آن دا فیس آف آرگومنٹ تو یہ جذباتی طور پہ تو بڑی خوبصورت گفتگو ہے کہ جی میں تو کسی مخلوق کو بھی اللہ اور اپنے درمیان برداشت نہیں کرتا. لیکن کیا خدا کو بھی یہ منظور ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کا بھی یہی ماڈل ہے اپنی مخلوق کے لیے کہ وہ اس کو اڈاپٹ کریں؟ تو ایسا نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رول ماڈل کے طور پر پیغمبروں کو بھیجا تاکہ پیغمبر جو ہے پریکٹیکلی وہ تمام اعمال اپنے کریکٹر کے ذریعے کر کے بتائیں کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو ریکوائرڈ ہیں. تو یہ پرپز آف لائف جو ہے یہ ریلیجن آپ کو بتاتا ہے. دنیا میں جتنی بھی اخلاقیات اس وقت موجود ہیں سب کو آپ ڈیپ ڈگ کرنا شروع کریں تو ان سب کا اوریجن کوئی نہ کوئی ریلیجن نکلے گا. جتنی بھی ایتھکس ہیں یہ سب کے سب ریلیجن کی کتابوں سے نکلی ہے. انسان کبھی بھی ایتھکس ڈیولپ نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر کوئی قانون عورت بنائے گی تو وہ عورتوں کو زیادہ اپ لفٹ کرے گی، مردوں کو نیچے کرے گی، اور مرد بنائیں گے تو مردوں کو اپ لفٹ کر دیں گے، عورتوں کو نیچے کریں گے. صرف انسان کا خالق خدا جس نے اس کو کریٹ کیا ہے، جو اس کو سب کچھ عطا فرمانے والا ہے، جو اس کی ایک ایک چیز سے واقف ہے، جو اس وقت بھی انسان کو جانتا تھا جب انسان ایک بے قدر پانی تھا، پھر جنین کی شکل میں ان سٹیجز سے ہوتا ہوا ایک انسان بن کے نکلا. وہ اللہ سب سے بہتر سمجھتا ہے کہ مرد و عورت کے کیا حقوق ہونے چاہیے، ماں باپ کا جب ریلیشن شپ ہو اس کے درمیان بیلنس کیا ہوگا، بیوی کے کیا حقوق ہیں، یہ سب کی سب چیزیں خدا ہی بتا سکتا ہے کیونکہ اسی نے پیدا کیا ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. کیا وہی نہ جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا، اور وہ تو بڑا باریک بین ہے اور خبردار ہے. تو یہ چیزیں پھر لوگوں کو گاڈ کی طرف لے کے آتی ہیں، اور ظاہر ہے پھر ہر دور کے اندر اس طرح کے لوگ پیدا ہوتے ہیں. ڈاکٹر مورس بوکائل بھی ایک فرینچ سرجن تھے، انہوں نے بھی قرآن حکیم پہ جب تحقیق کی مسلمان ہوئے. تو یہ سب کی سب چیزیں اس وقت 20ویں اور 21ویں صدی کے اندر ماڈرن سائنس کی برکت سے لوگوں کو ریلیجن کی امپورٹنس کا زیادہ اندازہ ہوا ہے، اور قرآن حکیم کے حقائق کھل کر سامنے آئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ان قریب ہم ان کی اپنی جانوں میں اور زمین و آسمان میں ان کو ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ ان کو یہ یقین ہو جائے گا یہ حق ہے، پرپسفل کتاب ہے. اور اسی وجہ سے اسلام جو ہے وہ پھیلا ہے. باقی مذاہب بھی پھیل رہے ہیں لیکن جس تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے اور کوئی مذہب اور کوئی ریلیجن جو ہے اس تیزی سے نہیں پھیل رہا. تو یہ ماڈرن سائنس کی برکتیں ہیں. مسئلہ نمبر 150 میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کو بیان بھی کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس کو علقہ بنایا نطفہ سے، فلقنا العلقہ مضغہ، اور پھر اس علقہ لیچ لائک سبسٹینس جو دیکھنے میں ایک کلاٹ آف بلڈ بھی تھا اور سسپینڈڈ فارم میں جونک کی شکل میں، وہ چھوٹا سا جنین جس کو 20ویں صدی سے پہلے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا. یہ تو الیکٹرانک مائکروسکوپ کی انوینشن کے بعد یہ چیزیں سامنے آئی. اس سے پہلے لوگ دیکھ بھی نہیں سکتے تھے. اگر کوئی رحم کو چیر بھی لیتا تو اس کو نیکڈ آئی کے ساتھ اس ڈیٹیل کو نہیں دیکھ سکتا تھا.
پھر ہم نے اس علقہ سے، نطفہ سے علقہ، فلقنا العلقۃ مضغہ، اس علقہ سے پھر ہم نے گوشت کی بوٹی بنا دی، فخلقنا المضغۃ عظاما، اور پھر اس جو بوٹی تھی اس سے ہم نے ہڈیاں بنائی، یعنی پہلے بوٹی بنی اور اس بوٹی سے ہڈیاں بنی. یہ جو ترتیب ہے نا، یہ تو سائنس سے پہلے کسی کو پتہ ہی نہیں تھی کہ یہ ترتیب ہے. پھر کیا ہوا؟ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اور پھر ہم نے اس ہڈی کے اوپر گوشت چڑھایا. پہلے گوشت کا لوتھڑا تھا، اس سے ہڈی بنی، اور پھر ہڈی کے اوپر دوبارہ سے گوشت چڑھایا. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر اس کے بعد تو ہم نے کوئی اور طرح کی ہی تخلیق کی. اب یہ سائنس کی ڈومین سے باہر ہے. یہ تخلیق کیا ہے؟ یہ تخلیق ہے روح کا پھونکا جانا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر ہی کسی اور انداز میں کیا ہے، انتہائی شاہانہ انداز میں، کہ اس کے بعد تو پھر ہم نے کوئی اور ہی تخلیق کر دی. یعنی 4 مہینے تک دیکھنے میں وہ ایک گوشت کا لوتھڑا تھا جس کے اوپر وہ چیزیں نمایاں ہونی شروع ہوئیں. اس میں زندگی تو موجود تھی، کسی حد تک جان بھی موجود تھی، لیکن وہ اپنی ایکٹیویٹیز کرنے کے قابل کس وقت ہوا؟ جب ہم نے اس کو ثم انشأناہ خلقا آخر، کوئی اور ہی اٹھان پھر ہم نے اسے اٹھایا، جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ 4 جب مہینے گزر جاتے ہیں ماں کے پیٹ میں بچے کو، پھر اللہ تعالیٰ اس میں روح پھونک دیتا ہے. اور پھر مسئلہ تقدیر کے حوالے سے اس میں اور چیزیں بھی ہیں جو میں نے مسئلہ نمبر 103 104 A B C میں بیان کی ہیں. 7 گھنٹے کی گفتگو ہے انسان کی پیدائش کا مقصد اور مسئلہ تقدیر. فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو کیا ہی بابرکت ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین بنانے والا ہے. اب وہ سب سے بہترین بنانے والا، یہ روح والا معاملہ کوئی نہیں کر سکتا. آج بھی کئی لوگ جب بیمار ہوتے ہیں وینٹیلیٹر کے اوپر چڑھایا جاتا ہے، اور پھر وہ خبر آتی ہے ڈاکٹرز کی طرف سے کہ میڈیکلی ڈیڈ ہو چکا ہے. سانسیں چل رہی ہیں، دل بھی چل رہا ہے، سانس بھی چل رہا ہے اس وینٹیلیٹر کی وجہ سے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی یہ میڈیکلی ڈیڈ ہے. اب وہ میڈیکلی ڈیڈ کس طرح ہے؟ اس کے اندر آخر کون سی ایسی چیز ہے جو نکل گئی؟ وہ روح ہے، نکل گئی. تو کیا ہی بہتر تخلیق فرمانے والا ہے، بابرکت ہے وہ ذات اللہ. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد تم ایک زندگی گزار کر ضرور مر جانے والے ہو جاتے ہو. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اور پھر اس کے بعد بے شک تمہیں قیامت والے دن دوبارہ اٹھا لیا جائے گا. یہ ہے پورا کا پورا انسان کا ایک لائف سائیکل، کہ انسان پیدا ہوتا ہے، زندگی گزارتا ہے. پھر سورۃ الحج کی آیت نمبر 5 میں تو مزید بھی آیا تھا کہ تم میں سے کوئی جوانی کی عمر میں فوت ہو جاتا ہے، کچھ بڑھاپے کی عمر تک لوٹایا جاتا ہے، تاکہ بہت کچھ جاننے کے بعد بالکل انجان ہو جائے. کتنے بڑے بڑے فلاسفرز ہیں جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہیں تو ان کا ذہنی توازن بھی اتنا نہیں رہتا، اور انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یہی وہ شخص تھا جس کو بڑے پیشن کے ساتھ اس کی اپنی ینگ ایج میں یا میچورٹی کی لائف میں دیکھا گیا تھا. تو اس کے بعد پھر تمہیں دوبارہ اٹھائے گا. اب ظاہر ہے اس کے اندر امپلائڈ ہے کہ یہ سب کی سب چیزیں کسی مقصد کے لیے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے سارا معاملہ کیا یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے بلکہ با مقصد ہے. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، ہم نے جو کچھ زمین و آسمان میں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کوئی کھیل کے لیے تو پیدا نہیں کیا. اس کے بعد تمہیں اٹھایا جائے گا. اٹھا کر پھر کیا ہوگا؟ حساب و کتاب. اور وہ اسی سورت کا جب کنکلوژن آئے گا نا سورۃ المومنون کا، تو وہ سخت ترین آیت آئے گی قرآن کی. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا انسان تو نے گمان کیا ہم نے تجھے ویسے ہی پیدا کر دیا اور تو نے مر کے ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا؟ یعنی دنیا میں فضول کام تو تم لوگ بھی نہیں کرتے ہو. اللہ نے اتنی سیریس کریشن انسان کی شکل میں کی ہے تو اس کا وہ مقصد تو ہے تمہیں لوٹ کے ہمارے پاس آنا ہے. تو لوٹ کر آنا ہے تو ظاہر ہے پھر تو الٹیمیٹ وکٹری کا دن ہے. یوم التغابن اسے کہا گیا ہے، جس کے نام پہ پوری سورت ہے، سورۃ التغابن. تغابن عربی میں کہتے ہیں ہار اور جیت کے فیصلے کا دن. یوم التغابن قیامت کے دن کو کہا گیا کہ یہ وہ دن ہے جس دن جو جیتا وہ اس دن جیتا، جو ہارا وہ اس دن ہارا.
اصل جیت یہ ہے کہ اس دن کوئی شخص جیت جائے، اور اصل ہار یہ ہے کہ اس دن کوئی شخص ہار جائے. تو یوم التغابن سے کہا گیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور بے شک ہم نے آسمان پر تمہارے سر کے اوپر 7 راستے بنا دیے. وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ الْغَافِلِينَ، اور ہم اپنی خلقت سے غافل نہیں ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم کوئی غافل نہیں ہے مخلوق سے. اب یہ جو ذکر آیا کہ یہ 7 اللہ تعالیٰ نے راستے بنا دیے ہیں، اب یہ آپ سمجھ لیں کہ اس کی ڈیٹیلز جو ہے اس وقت متشابہات میں ہی داخل ہے. یہ اب اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، یا وقت گزرنے کے ساتھ جب سائنس اپنے عروج کو پہنچ جائے تو پھر یہ بات پتہ چل سکتی ہے کہ یہ 7 راستے کون سے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. بہرحال سائنٹسٹ ہمیں فزکس کی فیلڈ کے جو لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ایسے راستے آسمانوں میں موجود ہیں کہ اگر ان راستوں پر سفر کیا جائے تو ہزاروں سال کا جو سفر ہے وہ ایک سیکنڈ کے کتنے ہزارویں حصے کے اندر بھی طے ہو سکتا ہے. اور یہ اب بلیک ہولز ایک پوری ایک سمجھ لیں علیحدہ سے ایک سائنس ہے. اب یہ 7 راستے کیا ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ یہ بات کھلے گی. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، بِقَدَرٍ، ایک اندازے کے مطابق، یعنی جتنی ریکوائرمنٹ تھی اس کے مطابق. کیونکہ اگر ضرورت سے زیادہ بھی آ جائے تب بھی سیلاب آ جائے گا، وہ پانی مفید ہونے کی بجائے الٹا جو ہے مصیبت کا باعث بن جائے گا. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم نے اسے زمین میں ٹھہرا لیا. یعنی زمین اس پانی کو چوس لیتی ہے، اس کی وجہ سے تر و تازہ ہو جاتی ہے، پھر اس میں سے سبزے اور اس طریقے سے باغات اور کھیتیاں اور درخت اگتے ہیں. اور وہی جب ڈیپ لیول کے اوپر چلی جاتی ہے تو وہ پانی ہم پھر پورا سال استعمال کرتے رہتے ہیں. اور وہی پانی جو ہے وہ جب سمندروں کا پانی ایویپوریٹ ہوتا ہے تو یہ واٹر سائیکل ایسا ہے، ایویپوریشن کے بعد وہی پانی جو ہے وہ گلیشیئرز کی فارم میں جو ہے پہاڑوں کے اوپر گرتا ہے، پھر وہ سورج کی تپش سے پگھلتا ہے، اور پھر جو زمین کے سوتے ہیں انٹرنل اس میں سے بھی پانی ٹریول کرتا ہے، اور اوپر سے دریاؤں کی شکل میں ٹریول کرتا ہے. آپ کو حیرانگی ہوگی کہ یہ ہم جو ڈیمز کی بات کرتے ہیں، تربیلا ڈیم بھی دنیا کے چند بڑے ڈیمز میں سے ہے، اور ہمارے اس پنجاب کی سرزمین میں ہر سال سینکڑوں تربیلا ڈیم کے برابر ہم پانی زمین سے نکالتے ہیں جو ہم نے نہیں سٹور کیا ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طریقے سے سٹور فرما دیا. تو یہ سارے کا سارا واٹر سائیکل ایک مقررہ جو ہے وہ اندازے کے مطابق چل رہا ہے. وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور یقیناً ہم اس پانی کو مکمل طور پر لے جانے پر بھی قادر ہیں. جس طرح کہ کہا جاتا ہے کہ تیسری جنگ عظیم جو ہے وہ پانی کے اوپر ہوگی، جس طریقے سے جو ہے وہ انوائرمنٹ کے اندر یہ پولوشن کی وجہ سے بگاڑ آ رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے دنیا کے موسم بھی بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، تو پانی کی قلت جو ہے مسلسل اس میں اضافہ ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہم تو قادر ہیں کہ اس پانی کو لے جائیں. پانی کو لے جائے گا مطلب کیا ہے کہ پھر تو کوئی بھی ذی روح اس روئے ارض کے اوپر زندہ نہیں رہ سکتا، کوئی بھی جاندار. پانی تو زندگی ہے. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ، پھر ہم اگا لاتے ہیں اس پانی کی برکت سے تمہارے لیے باغات، من نخیل، کھجوروں کے، وَأَعْنَابٍ، اور انگوروں کے، لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اس میں تمہارے لیے پھل بھی ہیں، ان کو تم کھاتے بھی ہو، اور کئی ایک فائدے اس کے اندر ہیں. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِینَاءَ، اور وہ درخت جو کہ طور سینا پہ اگتا ہے، یعنی وہاں پر پرٹیکولر، ویسے تو یہ ہمارے علاقوں میں بھی پایا جاتا ہے، وہ زیتون، اس کی طرف اشارہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے قسم بھی یاد فرمائی ہے، وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ تنبت بالدہن والصبغ للعاقلین، وہ تیل لیے ہوئے، یعنی زیتون کا تیل لیے ہوئے اگتا ہے، اور وہ سالن بھی ہے کھانے والوں کے لیے. عرب کے لوگ تو بڑے شوقین ہیں، وہ تو بلکہ زیتون کا اچار بھی استعمال کرتے ہیں، زیتون کے پھل کو
جو ہے وہ بلکہ ضروری سمجھتے ہیں کھانے کے دوران اس کو استعمال کرنا. اور ویسے بھی زیتون کے تیل کے اندر کئی ایک فائدے اور شفا ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے غور و تفکر کا مقام ہے مویشیوں اور چوپایوں میں بھی. یعنی یہ ٹو تھنک، سوچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مویشی پیدا فرما دیے ہیں. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ہم پلاتے ہیں تمہیں ان کے پیٹوں میں سے، یعنی دودھ. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور اس میں تمہارے لیے اور بھی کئی نفع بخش چیزیں ہیں. کثیرۃ، کئی ایک. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور انہی چوپایوں کا گوشت بھی تم کھاتے ہو. یہ جناب دودھ اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر آپ اس پہ غور و تفکر کریں تو پوری انسانیت دودھ کے اوپر چل رہی ہے. بلکہ ہر جاندار اگر دودھ ختم کر دینا تو کوئی بچہ بڑا نہیں ہو سکتا. اب یہ چاہے پاؤڈر والا دودھ ہو، چاہے وہ لیکوڈ دودھ ہو، یہ بہرحال یہ نیچرل ریسورسز سے ہی حاصل کیا جاتا ہے. پوری انسانیت اسی دودھ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. آپ دودھ دنیا سے ختم کر دیں کوئی بچہ بڑا ہی نہیں ہو سکتا. یعنی 2 سال تک تو پرٹیکولرلی اس کی جو افزائش ہے وہ دودھ کے اوپر ہی ہوتی ہے. اس کے بعد بھی پوری زندگی دودھ ہماری ضرورت ہے، چاہے وہ چائے کی شکل میں ہو، چاہے وہ آئس کریم کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی میٹھے کی شکل میں ہو. دودھ کی ضرورت انسان کو پوری زندگی رہتی ہے. اور انیشلی تو بہت زیادہ ضرورت ہے. اس وقت تو دودھ کے علاوہ اور کوئی غذا ہی آپ بچے کو دے نہیں سکتے. تو یہ بہت بڑا اللہ کا معجزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ بار بار اس کا ذکر بڑے شد و مت کے ساتھ قرآن حکیم میں فرماتا ہے اس دودھ کا. اور آپ یہ دیکھیں یہ دودھ بڑے معجزانہ طور پہ پیدا ہوتا ہے. جب یہ بھینس کا جو تھن بھر جاتا ہے، اگر آپ اس کو اس وقت کاٹیں اس میں دودھ نہیں نکلے گا، خون ہی نکلے گا. یہ ایگزیکٹ اسی لمحات میں بن کے نکل رہا ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص معجزانہ اس کی پیدائش ہوتی ہے دودھ کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اس کے پیٹوں میں سے دودھ تمہیں پلاتے ہیں، اور اس میں تمہارے لیے اور بھی کئی فائدے ہیں، اور کھاتے بھی ہو تم. ان مویشیوں کو کھا بھی لیتے ہو. جب دودھ دینا بند کر دیں، بیمار ہو جائیں تو ذبح کر کے کھا بھی لیے جاتے ہیں. تو یہ سب کے سب غذا زمین سے آ رہی ہے. زمین کی خوراک سے ہی وہ جانور پرورش پاتے ہیں، ان میں سے ہم دودھ بھی حاصل کرتے ہیں اور گوشت بھی. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور تم ان پر سواری بھی کرتے ہو اور کشتیوں پہ بھی تم سوار ہوتے ہو. یعنی آپ کھا بھی رہے ہیں گوشت، دودھ بھی پی رہے ہیں، اور الٹا سواری بھی کر رہے ہیں، سواری کے طور پہ بھی یوٹیلائز کر رہے ہیں. بلکہ یہ جو ڈیٹیل سے سورۃ النحل قرآن حکیم میں 2 صورتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فزیکل فینومینا آف نیچر، جو قانون قدرت ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں گنوائی ہیں. ایک سورۃ النحل اور دوسری سورہ روم. اور سورۃ النحل میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو جانور ہیں یہ تمہارے لیے تو عزت کا باعث بنتے ہیں. جب تمہیں ان کو تم صبح چرانے کے لیے لے جاتے ہو، جب شام کے وقت لے کے آتے ہو، ان کی کھال سے تم اون حاصل کرتے ہو، اور ایک ایک چیز اس کی گنوائی ہے. اور پھر اس میں یہ بھی الفاظ ہے کہ یہ تمہارا سامان ان جگہوں پہ بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں کہ جہاں پر تم بڑی مشقت کے بعد بھی چاہو تو خود نہیں جا سکتے. ایون آج کے اس ماڈرن دور میں بھی کئی پہاڑی علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر سڑکیں نہیں بنی ہوئی اور پہاڑی راستوں پر انسان وزن اٹھا کے نہیں جا سکتا. وہاں پر خچروں کے ذریعے اور گدھوں کے ذریعے جو ہے وہ سامان اٹھایا جاتا ہے. اور یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں پہاڑی علاقہ جاتا. اسی طریقے سے جو ریگستانی علاقے ہیں جن میں سفر کیا جاتا ہے، آج بھی بدو لوگ جب سفر کرتے ہیں اونٹ کے اوپر سفر کرتے ہیں. اور اونٹ کو اللہ نے ڈیزائن ہی اس طرح کا کیا ہے کہ یہ 1 مہینے تک بغیر پانی پیے زندہ رہ سکتا ہے. 1 مہینے تک پانی یہ اپنے پیٹ میں سٹور کر لیتا ہے. اب ظاہر ہے کہ اگر انسان جو ہے اونٹ کے اوپر اس کے پینے کا پانی بھی لا دے اور اپنے پینے کا پانی بھی لا دے 1 مہینے کا، پھر تو اونٹ جو ہے ٹور بیٹھا، وہ اپنا ہی نہیں چوک سکتا اتنا پانی. پورا ٹینکر آپ کو اس کے اوپر لادنا پڑے گا تو آپ کو تو نہیں اٹھا کے جا سکتا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی ایسی ریکوائرمنٹ پوری کر دی ہے کہ وہ اس کے پیٹ میں سٹور رہتا ہے. آپ بس اپنے پینے کا پانی جو ہے اس کے اوپر لاد لیں اور آپ ریگستان پہ بے فکر ہو کے سفر کریں. ورنہ ریگستان میں پانی تو نہیں ملنا، موت ہی موت ہے. 1 مہینے کا سفر اگر آپ کو کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ یہ تو ابھی ماڈرن سائنس کی برکت سے یہ آسان ہو گئے ہیں معاملات، ادروائز آج سے تقریباً 100 سال پہلے تک تو انسانیت ہزاروں سال سے ریگستان میں جو ہے سفر کر رہی ہے اسی اونٹ کے اوپر.
افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا تم نے اونٹ کو نہیں دیکھا ہم نے کیسے